برائے خوشنودی امام زمان بلندتر صلوات۔ ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مل کے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضله ودلیلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبیبه وخيرته مصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأرضين، ثم اللعن على أعدائهم وأعداء الله أجمعين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل جاء الحق وضحك الباطل إن الباطل كان زهوقا. بلند صلوات۔ رب کائنات کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہمیں زندگی کی کچھ سانسیں عطا کی کہ آج 1447 ہجری کا ماہ مبارک رمضان اور اس کے روزوں کی برکتوں کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ گزشتہ ماہ مبارک رمضان میں کتنے مومنین و مومنات جو ہماری اس بستی میں، شیعہ میانی ملتان میں اور دیگر بستیوں میں ہمارے ساتھ شامل حال رہے اور سحریوں اور افطاریوں کی ان پربرکت محفلوں میں ہمارے ساتھ شامل رہے، لیکن اللہ نے ان کو مہلت نہ دی اور اس سال کے ماہ مبارک رمضان میں وہ ہمارے ساتھ شامل نہیں۔ دعا ہے رب العزت ان تمام مومنین و مومنات کے درجات بلند فرمائے اور اس ماہ مبارک رمضان کی برکتوں میں ان کی ارواح کو شامل رکھے۔ اور یہ بھی دعا ہے کہ جس مرحوم کی مجلس عزا ہے، اس کے خانوادہ کے جتنے بھی مرحومین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند فرمائے، ان کی قبور کو نور ولایت محمد و آل محمد سے منور فرمائے۔ حکیم سید گلاب علی شاہ، ان کی اہلیہ اور دیگر اس خانوادہ کے جتنے بھی مرحومین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبور کو نور ولایت محمد و آل محمد سے منور فرمائے، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، عالم قبر و برزخ و حشر آسان فرمائے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات۔
میں نے سخن کلام میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیہ مجیدہ جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یہ اس موقع کی ہے کہ جب رسول اکرم نے مکہ کو فتح کیا۔ جب رسول اکرم نے مکہ فتح کیا تو روایت کے جملے ہیں کہ 2 ماہ رمضان کا دن تھا۔ آپ آج بھی اگر تقویم اٹھا لیں تو آج 1 ماہ رمضان ہے، کل 2 ماہ رمضان المبارک ہے، اور 2 ماہ رمضان المبارک کو رسول اکرم نے اپنے ہمراہیوں کے ساتھ مکہ کو فتح کیا۔ مہدی بھائی یہ اس میں کچھ آواز آ رہی ہے، اگر تھوڑا اس کو سیٹ کر دیں کافی۔ مل کے ایک مرتبہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جی، قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا، باطل چھا گیا۔ آج ہماری زندگیوں میں مختلف ایسے موقع ہوتے ہیں کہ جو انسان کی زندگی میں انسان ان کو بھولتا نہیں۔ مثال کے طور پر میں مہدی حسن صاحب سے اگر یہ کہوں کہ بھائی جان آج سے کچھ عرصہ پہلے 11 جنوری کو آپ نے دوپہر کے وقت کون سا کھانا کھایا تھا، تو کہیں گے کھانا تو انسان روز کھاتا ہے۔ تو کھانا کھانا کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس میں انسان کو یاد رکھے میں نے فلاں صبح کو فلاں کھانا کھایا، فلاں دوپہر کو یہ کھانا کھایا، فلاں رات کو یہ کھانا کھایا۔ یہ چیز ہی ایسی ہے جو انسان کی زندگی کے ذہن سے محو ہو جاتی ہے، انسان اس چیز کو بھول جاتا ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی میں یاد رکھی جاتی ہیں، اور اگر انسان رکھے یا نہ رکھے تو بھی انسان کے ذہن میں یہ یاد رہ جاتی ہیں۔ جن میں سے مثال کے طور پر میں اگر پوچھوں مہدی بھائی آپ کا نکاح کب ہوا، آپ کہیں گے مجھے فلاں سن میں ہوا، اتنی سال تھی کہ میری شادی تھی ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے اللہ نے آپ کو پہلی اولاد کب دی، انسان کو یاد رہتا ہے کہ پہلی اولاد کب ہوئی، کیسے ہوئی، کیا منظر تھا، گھر میں کیسے خوشی منائی گئی۔ انسان بطور باپ، بطور والد جب اپنی اولاد کو اپنے ہاتھ میں اٹھاتا ہے وہ منظر انسان کے ذہن میں نقش ہو جاتا ہے، انسان وہ چیزیں بھولتا نہیں۔ اسی طرح پوچھا جائے کہ قبلہ یہ بتائیے کہ آپ نے میٹرک کب کی تھی، اب انسان کو 4تھی کلاس کا رزلٹ یاد نہیں رہتا، 5ویں کا نہیں رہتا، 6ٹھی کا نہیں رہتا، لیکن میٹرک وہ سٹاپ ہے کہ جو انسان کے ذہن میں، انسان کی ذہن میں بھولتا نہیں، اور انسان اس کو یاد رکھتا ہے۔ ہاں مجھے یاد ہے کہ میٹرک کا رزلٹ اس انداز میں آیا تھا۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں ہر انسان کی زندگی میں، کوئی اگر پوچھے کسی کا والد فوت ہو گیا ہو تو پوچھا جائے آپ کے والد کیسے فوت ہوئے، والد کی وفات انسان یاد رکھتا ہے، والدہ کی وفات انسان یاد رکھتا ہے، اپنی کامیابیاں انسان یاد رکھتا ہے۔ لیکن میرا سوال ہے کیا حضرت رسول گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی کوئی ایسے موقع آئے تھے یا نہ؟ یقیناً حضرت رسول اکرم کی زندگی میں بھی ایسے موقع آئے تھے کہ جو ان کی زندگی میں یاد رہے۔ مثال کے طور پر رسول اکرم سے کوئی اگر آج کے زمانے میں پوچھتا یا رسول اللہ وہ کون سے موقع ہیں جو آپ نے زندگی میں یاد رکھے ہیں، تو یقیناً رسول اکرم یہ ضرور فرماتے کہ جب سیدہ کی ولادت ہوئی،
جب سیدہ کی ولادت ہوئی مجھے یاد ہے، جب سیدہ کی شادی ہوئی رسول اکرم کو یاد ہے، اور اس کے بعد ایک موقع ایسا ہے کہ جو اللہ کو بھی یاد ہے رسول کو بھی یاد ہے۔ وہ کون سا موقع؟ فرمایا فتح مکہ۔ کسی بھی انسان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اپنی بستی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے جانا۔ اگر کوئی کہے کہ آج شیعہ میانی میں آپ نے 30 سے 35 سال اور 40 سال کی زندگی گزار لی، اب آپ کو ہمیشہ کے لیے جانا ہے، ایک مرتبہ ہمیں بھی راتوں کو نیند نہیں آئے گی اسی بستی کی گلیوں میں، جس کا بچپن گزرا ہو، جس کی جوانی گزری ہو، جس کا لڑکپن گزرا ہو، عزاداری کی محفلوں میں، مسجد کی صفوں میں، اپنے گھر کی خوشیوں میں انسان کے ذہن میں وہ سارے مناظر گزر جائیں گے، اور وہ کہے گا کیسے میں اس شیعہ میانی کو چھوڑوں، کیسے میں اس بستی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے چلا جاؤں۔ انسان کی زندگی میں بہت مشکل ہوتا ہے اپنے وطن کو چھوڑنا۔ اور جب قریش مکہ نے رسول اکرم پر مظالم توڑے تو کیا رسول اکرم نے ہجرت کی یا نہ؟ یقیناً ہجرت کی۔ اور جب ہجرت کی ہوگی تو کیا رسول اکرم کے ذہن مبارک میں وہ یادیں نہ آئی ہوں گی جب رسول اکرم نے حضرت ابو طالب کے ساتھ مل کر مختلف ملکوں کے سفر کیے، مدینے کی گلیوں میں گزرا ہوا بچپن رسول اکرم کو یقیناً یاد آیا ہوگا۔ اور جب مدینہ میں انصار مدینہ کے ساتھ، مہاجرین کے ساتھ ایک طویل عرصہ زندگی گزارنے کے بعد رسول اکرم کو اللہ کی مدد سے مکہ فتح ہوا، اتنا بڑا اور عظیم منظر ہوگا کہ انسان کو ایک بستی سے ظلم و ستم کر کے ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا جائے، اور پھر وہ اپنی حکمت عملی، اپنی دیانت، اپنی امانت، اپنی شرافت اور اللہ کے دین کی سربلندی کرتے ہوئے اپنے ہی وطن کو دوبارہ حاکم بن کے فتح کرے، حاکم بن کے فتح کرے۔ تو اس موقع پر جو اللہ نے آیت اتاری، فرمایا قل جاء الحق وزهق الباطل۔ اب میرا یہاں پہ ایک سوال ہے، متن آیت کی طرف غور کر، اللہ فرما رہا ہے جاء الحق، حق آ گیا، باطل مٹ گیا، باطل زیر ہو گیا، باطل شکست کھا گیا۔ میں پوچھتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس آیت میں یہ کہہ سکتی تھی نا کہ آج میرا رسول آ گیا، آج قریش مکہ ہار گئے، آج میرا حبیب آ گیا، آج میرا مدثر جیت گیا، آج میرا مزمل جیت گیا، آج دین اسلام جیت گیا۔ یہ نہیں فرمایا قل جاء الاسلام وزهق الکفر۔ اگر اللہ کی ذات نے انتخاب کیا ہے کسی لفظ کا تو اللہ کی ذات نے فرمایا قل جاء الحق وزهق الباطل۔ آیت کا متن بتا رہا ہے کہ ذات باری تعالیٰ کا حق کے لفظ کو چننا دلیل ہے کہ اللہ کی نظر میں ذات باری تعالیٰ اور اسلام کی فتح کو حق کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور ایک دعا جو رسول اکرم نے اپنی زندگی میں مانگی تھی، فرمایا اللہم ادن الحق حیث دار علی، اے اللہ حق کو اس طرف موڑ دے جس طرف علی مڑتا چلا جائے۔ پوری زندگی، پوری انسانیت کو حق کی تلاش کا حکم دیا گیا، اور فرمایا یہ نمازیں، یہ ماہ رمضان کے روزے، یہ بھوک، یہ پیاس، یہ حقوق العباد، یہ مختلف نیکیاں، یہ تیری دعائیں، یہ حدیث قصا، یہ دعائے کمیل، یہ تیرے آنسو، یہ ماتم داری، یہ صرف اور صرف حق کی تلاش میں ہے، یہ صرف حق کی تلاش میں ہے۔ اور پوری
امت مسلمہ مساجد بنا رہی ہے، امام بارگاہیں بنا رہی ہے، مختلف نیکیاں کما رہی ہے۔ نیکیاں کمانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو حق کے مطابق گزارے۔ اور اگر کوئی کسی سے پوچھے کہ اللہ نے انسان کی زندگی کا مقصد کیا رکھا ہے، تو جواب یہی آئے گا کہ زندگی کا مقصد حق کی تلاش کا نام ہے۔ اگر اللہ نے انسان کو زندگی عطا کی ہے تو اللہ انسان سے چاہتا کیا ہے؟ اللہ انسان سے یہی چاہتا ہے، اے حضرت انسان، اے عالم کائنات میں رہنے والی میری مخلوقات، یاد رکھو تمہیں میں نے یہ جوانی عطا کی، تمہیں میں نے یہ موسم عطا کیے، تمہیں میں نے دولت عطا کی، تمہیں میں نے پیاری اولاد عطا کی۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جب والد اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھاتا ہے، اس کی پدری شفقت جاگتی ہے، وہ اس کی آنکھوں پر بوسہ دیتا ہے۔ مائیں اپنے بچوں کو اپنے گود میں جھلاتی ہیں، ماں کی ممتا جاگتی ہے، تو کہا اے ماں، تجھے یہ ممتا کی صفت اولاد کی صورت میں نے عطا کی ہے، اس لیے کہ تو نے حق کو تلاش کرنا، تو نے حق کی معرفت حاصل کرنی ہے۔ یہاں پہ ایک جملہ یہ بھی دیتا چلوں، حق کی بھی معرفت ہوتی ہے اور باطل کی بھی معرفت ہوتی ہے۔ اکثر یہ جملہ جب مجالس اعظام میں بیان کیا جاتا ہے کہ باطل کی بھی معرفت ہوتی ہے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگر باطل کی معرفت نہ ہو اور انسان صرف حق کی معرفت حاصل کرتا چلا جائے تو کیا باطل کا مقابلہ کر سکے گا؟ نہیں، باطل کے مقابلے کے لیے، باطل کی معرفت حاصل کر حق کے احقاق کے لیے تجھے حق کو جاننا ہوگا، تلاش کرنا ہوگا۔ اور جب فتح مکہ ہوا، 2 ماہ رمضان کا دن تھا، کل کا دن، آج یکم ماہ رمضان ہے، اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کے روزوں میں برکت ڈالے اور ان کی ان عبادات کو بطور بہترین اجر قبول و منظور فرمائے۔ اور دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان روزہ رکھ کے اللہ کی اطاعت میں مصروف عمل ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ 2 ماہ رمضان المبارک کا دن تھا جب حضرت رسول اکرم اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ مکہ کو فتح کرنے کے لیے پہنچے تو اللہ نے ایک آیت اتاری، قل جاء الحق وزہق الباطل۔ یہ نہیں کہا قل جاء محمد وزہق القریش، قل جاء محمد وزہق ابو جہل، نہ یہ بھی نہیں کہا قل جاء الاسلام وزہق الکفر، بلکہ اللہ کا انتخاب بھی عجیب ہے، وہ جتنا بلند ہے اتنا بلند انتخاب کرتا ہے۔ اور لفظوں کا انتخاب دیکھو، فرمایا قل جاء الحق وزہق الباطل، آج حق آ گیا، باطل فتح ہو، باطل مفتوح ہو گیا، باطل شکست کھا گیا، باطل رفع ہو گیا اور دفع ہو گیا اور دفن ہو گیا۔ گویا اللہ فرمانا چاہتا ہے جب میرا رسول فاتح ہوگا، جب اسلام فتح ہوگا تو نہ صرف رسول فاتح ہوگا، نہ صرف اسلام فاتح ہوگا، بلکہ میں اللہ اعلان کرتا ہوں کہ آج حق باطل پر غالب آ گیا ہے۔ مل کے باواز بلند صلوات پڑھیں۔ لفظوں کا انتخاب بڑا عجیب ہے۔ جب انسان قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہے اور اس کی عمیق گہرائیوں میں اترتا ہے اور یہ سوچتا ہے یہاں پہ اللہ یہ لفظ بھی استعمال کر سکتا تھا، یہاں پہ اللہ یہ لفظ استعمال کر سکتا تھا۔ آپ اکثر حدیث قصہ سنتے رہتے ہو، اور جب جبریل امین نے اللہ کے دربار میں یہ سوال کیا وَمَنْ هُمْ تَحْتَ الْكِسَاءِ، یہ چادر تطہیر کے نیچے جمع ہونے والے کون ہیں؟ اب تعارف اہل بیت مقصود ہے،
اب اہل بیت کا تعارف مقصود ہے اور کرانے والا اللہ ہے، تو فرمایا ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ کہہ سکتا تھا یہ میرا محمد ہے، یہ میرا حبیب ہے، یہ میرا رسول ہے، اس کے ساتھ میرا علی ولی ہے، اس کے ساتھ فاطمہ الزہرا ہے، اس کے ساتھ حسنین شریفین ہیں، یا یہ بھی کہہ سکتے تھے یہ پنجتن ہیں، یا یہ بھی کہہ سکتا تھا اہل بیت ہیں۔ نہ کسی بھی لفظ سے تعارف کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اس بلند ذات نے اپنی بلند فکری کے ساتھ جس بلند لفظ کا انتخاب کیا، فرمایا ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، اور تعارف اہل بیت کو فاطمہ کے تعارف سے جوڑ دیا۔ مل کے باواز بلند صلوات پڑھیں۔ بس 2-3 جملے اور ممبر قبلہ صاحب کے حوالے، جب 4 بندے جمع ہو جائیں گے انشاءاللہ تب تک میں قبلہ صاحب کو ممبر دے دوں گا۔ فرمایا ہم فاطمہ و ابوہا، جب تعارف مقصود تھا اہل بیت کا تو فاطمہ کے ساتھ تعارف کروایا۔ اب جب مکہ فتح ہو رہا ہے، اب اللہ نے اعلان فتح کرنا ہے، تو فرمایا قل جاء الحق وزہق الباطل، آج حق آ گیا ہے اور باطل چھا گیا ہے۔ یہاں کیوں نہ ذکر کروں اس دعا کا کہ جو رسول اکرم نے مانگی تھی اور فرمایا تھا اللہم ادن الحق حیث دار علی، اے اللہ حق کو اس طرف موڑ دے جس طرف علی مڑتا چلا جائے۔ اور زندگی، یہ نعمتیں، یہ جوانیاں، یہ موسم، یہ مختلف دولت، یہ اولاد جیسی نعمت جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اللہ فرماتا ہے تجھے یہ نعمتیں عطا ہی اسی لیے کی ہیں کہ تو نے حق کو احقاق کرنا ہے، حق کی معرفت حاصل کرنی ہے اور باطل کی بھی معرفت حاصل کرنی ہے۔ اور جب باطل کی معرفت حاصل کر کے حق کی معرفت کی تلوار سے تو نے باطل کو چیر دینا ہے، اور پھر حق کی سربلندی کے لیے اپنی قربانی حسین ابن علی کی قربانی سے جوڑ دینی۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے جو اسلام آباد میں دھماکہ ہوا، اس میں جو لوگ شہید ہوئے وہ کس حالت میں شہید ہوئے؟ وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، وہ اس نماز اور حق کی بلندی کے لیے اس مسجد میں جمع ہوئے تھے۔ اور کتنا افتخار ہے، باعث افتخار ہے ہم ملت مکتب تشیع کے لیے کہ ہم قربانیاں دیتے ہیں عزاداری کی صفوں میں، ہم قربانیاں دیتے ہیں نمازیوں کی صفوں میں، اور دنیا ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرتی کرتی تھکتی نہ تھی کہ یہ نماز نہیں پڑھتے، ان کا قرآن اور ہے۔ آج اتنا جدید دور ہے، 2026 کا زمانہ چل رہا ہے، ہر ایک چیز گوگل پہ آ جاتی ہے، ہر چیز انٹرنیٹ پہ دستیاب ہے، اس کے باوجود بھی یہ اندھے اپنے اندھے پن کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ پوری دنیا میں مکتب تشیع موجود ہے، بحرین میں موجود ہے، لبنان میں موجود ہے، عراق میں موجود ہے، ایران میں موجود ہے، پاکستان میں موجود ہے، سعودی عرب میں موجود ہے۔ 57 اسلامی ممالک میں سے اکثریت ممالک میں مکتب تشیع موجود ہے۔ مکتب تشیع اپنے پورے وجود کے ساتھ اپنے قرآن مجید کا اعلان بھی کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ ہمارے 30 پارے ہیں، ہمارا قرآن یہ ہے۔ قرآن دیکھتے بھی ہیں، قرآن سنتے بھی ہیں، اور گوگل اور یوٹیوب پہ ہمارے قاری اور ہمارے حفاظ کرام کے پروگرام دیکھتے بھی ہیں، اس کے باوجود بھی یہ کہتے ہیں ان میں کوئی حافظ نہیں۔ اتنا پروپیگنڈا ہے جو اس نسل امیہ کی طرف سے مکتب تشیع کے خلاف کیا جاتا رہا۔ بس ایک واقعہ اور اس کے بعد چند جملے مصائب کے۔ ایک ہستی، کیونکہ کل 2 ماہ رمضان فتح مکہ کا دن بھی ہے، اور فتح مکہ صرف فتح رسول اللہ نہ تھی بلکہ فتح مکہ فتح ابو طالب کا دن تھا۔ اور میں چاہتا ہوں بس ایک واقعہ حضرت ابو طالب کے حیات طیبہ سے بیان کر کے قبلہ صاحب کے ممبر دوں۔ مکہ میں ایک طویل قحط پڑا، کافی عرصہ گزر گیا،
نہ بارش ہوئی، نہ زمین نے اناج اگایا، جانور کمزور ہونے لگ گئے۔ تو اس وقت جتنے بھی کفار مکہ تھے وہ اپنے لات و منات و عزا کے سامنے سر بسجود ہوئے اور مختلف منتیں، مرادیں اور قربانیاں دینے لگے۔ عرصہ دراز گزر گیا لیکن مکہ پہ نہ بارش آنا تھی نہ آئی۔ جب اتنا عرصہ گزر گیا، جب وہ لوگ مرنا شروع ہوئے اور جانور مرنا شروع ہوئے تو پریشان ہو گئے۔ انہوں نے ایک اجلاس بلایا، بڑے بڑے سردار اکٹھے ہیں، اگر نہیں ہے تو ابو طالب نہیں ہے۔ سارے عرب کے بڑے بڑے سردار آپس میں سر جوڑ کے بیٹھے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے لات سے بھی مانگ لیا، ہم نے عزات سے بھی مانگ لیا، ہم نے بڑے بڑے ان بتوں سے مانگ لیا، یہ بھی ہماری نہیں سن رہے۔ پھر ایک بولنے والا بیچ میں سے بولا، میں نے سنا ہے ابو طالب کا بھی کوئی خدا ہے، میں نے سنا ہے ابو طالب کا کوئی خدا ہے، ابو طالب اس سے دعائیں مانگتا ہے، وہ ابو طالب کی سنتا ہے۔ کیوں نہ ابو طالب کے گھر چلیں، اپنے ربوں کو، اپنے خداؤں کو تو ہم آزما چکے ہیں، آؤ ابو طالب کے رب کو بھی آزمائیں۔ آ گئے در ابو طالب پر، دک الباب کیا، حضرت ابو طالب باہر تشریف لائے، اور حضرت ابو طالب کی جب ان پر نظر پڑی تو کہنے لگے کہ اے ابو طالب تم پریشان نہیں ہو، اتنا قحط ہے۔ تو حضرت ابو طالب نے مسکرا کر فرمایا، جس رب نے یہ کائنات بنائی ہے وہ خود بارش بھی عطا کرے گا۔ جس رب نے یہ کائنات بنائی ہے، یہ دھرتی بنائی ہے، وہ جانتا ہے یہ دھرتی سوکھی ہے، وہ اپنے موقع پر، اپنے انداز میں، اپنے وقت پر بارش نازل کرے گا۔ تو اس کے بعد وہ کہنے لگے تو پھر دعا کیوں نہیں کرتا، اپنے رب سے دعا مانگ، اللہ بارش دے۔ تو حضرت ابو طالب نے کہا ابھی چلے جاؤ، زوال جب سورج پورے زوال پہ ہوگا تب میرے پاس آنا، تب میں دعا مانگوں گا۔ تو کہنے لگے مانگنی تو دعا ہی ہے نا، زوال کا انتظار کیا کرنا، دعا مانگو۔ تو حضرت ابو طالب نے وجہ بتائی، اور عجیب وجہ بتائی کہ میرا بھتیجا بکریاں چرانے گیا ہے، جب وہ آئے گا، وہ آئے گا، وہ دعا مانگے گا، میں آمین کہوں گا، اللہ بارش نازل کرے گا۔ پریشان ہو گئے بڑے بڑے سردار کہ ہم اتنے بڑے سردار ہیں، ہم نے جنگیں لڑی، ہمارے پاس اتنی دولت کے انبار، ہم چل کے ابو طالب کے در پہ آئے تھے، اور ابو طالب اپنے کم سن بھتیجے کی وجہ سے ہمیں انکار کر رہا ہے۔ ابو طالب نے دروازہ بند کر دیا، وہ چلے گئے، اور جب زوال ہوا تو چاروں ناچار ان کو اپنے جانوروں کے لیے آنا تو تھا، وہ آ گئے۔ اس کے بعد پورے مکہ نے یہ منظر دیکھا۔ جب یہ بات مختلف لوگوں تک پہنچی کہ بڑے بڑے سردار چھپ کے ابو طالب کے در پہ گئے تھے اور خاموشی سے دعا کی درخواست کی تھی، تو اب جب یہ خبر پھیل گئی نا، تو خبر کا پھیلنا تھا، مکہ کے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اب بڑے سردار بھی موجود ہیں، سارے قبیلے بھی موجود ہیں، آ گئے محمد مصطفیٰ، کم سنی کا عالم ہے۔ حضرت ابو طالب کہنے لگے اے محمد مصطفیٰ اپنے دست دعا بلند کر، اور ننھے ننھے ہاتھوں کو جب حضرت محمد مصطفیٰ نے بلند کرنا شروع کیا، ان ہاتھوں کے نیچے حضرت ابو طالب نے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیا، اور جب سہارا دیا ابھی لب ہلے نہ تھے، ہوائیں چلنا شروع ہو گئیں، اور جب ہوائیں چلنا شروع ہوئیں اور جب لب ہلنے لگے، بارش کے قطروں نے مکہ کی خشک زمین کو چومنا شروع کیا۔ یہ وہ حق ہے کہ جس کی معرفت کے لیے، یہ وہ حق ہے کہ جس کی معرفت کے لیے اللہ نے یہ کائنات بنائی اور حکم دیا کہ حق کی معرفت حاصل کر، اور اسی حق کے لیے اہل بیت نے قربانیاں دی، اسی حق کی سربلندی کے لیے عصمت زادیوں نے اپنی چادریں قربان کی۔ اور وہ منظر کہ جب شام کے دربار میں کھڑی ہے بنت علی، اور بلند آواز سے ایک شخص کہہ رہا ہے ان میں سے زینب کون ہے، اور اس وقت جب
ایک اشارہ کرنے والے نے اشارہ کیا، ہی بنت علی، یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ اور جب مجمع کی نظر اس طرف جانے لگی تو سید سجاد نے آنسوؤں بھرے آنکھوں کے ساتھ اللہ کے دربار میں فرمایا، یا لیتنی لم تلدنی امی، اے کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا اور مجھے یہ منظر نہ دیکھنا پڑتا۔ اور جب کسی نے پوچھا، او مولا سب سے مشکل مرحلہ کربلا کے میدان سے کوفہ اور شام تک کون سے منزل سب سے مشکل تھی، تو مولا نے 3 بار فرمایا الشام الشام الشام۔ اور اس لیے تو کہتے تھے نا کہ شام کے بازار میں ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے اور اون ناکا پہ سوار بیبیاں، اور جس کے ہاتھ میں پتھر آتا تھا وہ اپنی چھتوں سے ان اونٹوں پر پتھر برساتا، اور جس کے ہاتھ میں آگ آتی وہ آگ برساتا۔ اور میں پوچھتا ہوں اگر کوئی خاتون ہو اس کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوں اور بے پلانے اونٹوں پہ سوار ہو، اوپر سے پتھروں کی بارش ہو اور تیروں کی بارش ہو، وہ اپنے آپ کو بچائے تو کیسے بچائے؟ اور اگر نہ صرف اپنے آپ کو بچانا ہو، اور زینب کبریٰ کو تو سکینہ کو بھی بچانا تھا اور بچوں کو بھی بچانا تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم اللہ۔